حافظ صاحب، مجلس رمضان کی اس مبارک مجلس میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، جو اسلامی تعلیم کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آپ اس کو اب آگے بڑھائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ويحب المتطهرين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، صدق الله العلي العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس اللہ وحدہ عز وجل کی ہے جس کے فضل سے آج ہم ماہ رمضان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کر جو بھی اعمال ہم ادا کر رہے، جو فرائض ارکان ماہ رمضان جو ہمارے اوپر فرض ہے سال میں ایک ہی بار، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عبادات کو دل کے گہرائیوں سے، اخلاص سے، تقوی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اعمال کو، ارکان کو ہم تمام کلمہ والوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ جو بھی کمی بیشی اگر ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ سامعین کرام، ہمارا جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ مذاکرہ ماشاءاللہ چل رہا ہے وضو کے اوپر، تو الحمدللہ جس طرح سے ہم نے بتلایا تھا کہ نجاست حکمی کی دو قسمیں ہیں، اور دونوں قسموں سے، دونوں ناپاکی سے ہمیں بدن کو پاک کرنا ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے۔ تو جو نجاست حکمی کی چھوٹی قسم ہے اس کو حد سے اصغر کہتے ہیں، یعنی چھوٹی ناپاکی، اور چھوٹی ناپاکی یعنی کہ وضو کرنے سے ہمارا جسم پاک ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ کل میں نے مکمل جو ہے وضو کے اوپر مذاکرہ کیا تھا، تو آج اس میں انشاءاللہ ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وضو کے مکمل وضو کے اندر چند چیزیں جو ہے وہ فرض ہے، اور چند چیزیں جو ہے وہ سنت ہے، اور چند چیزیں جو ہے مستحب ہے۔ فرض، وضو کے اندر جو چیزیں فرض ہے، اگر فرض چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوگا، اگر فرض چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوگا، ہمیں مکمل پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ سنت، اگر وضو کے اندر چھوٹ جائے تو وضو ہو جاتا ہے لیکن وہ وضو کمزور ہوتا ہے، وہ وضو کمزور یعنی ناقص رہتا ہے، لیکن وضو ہو جاتا ہے، اس وضو سے ہم عبادات یعنی نماز، قرآن وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور وضو کے اندر چند باتیں جو ہے وہ ہے مستحب، جن کے ادا کرنے سے، جن کے کرنے سے ہمیں وضو کے اندر اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو کل جو میں نے مذاکرہ کیا تھا اس کے اندر چند مسائل درمیان کے اندر آیا، وہ یہ تھا کہ جب ہم ماہ رمضان میں جیسے ہم روزوں کو رکھتے ہیں، اور یا تو اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ جو سنت ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ پیر کے دن، منڈے کے دن اور تھیسڈے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کر رکھا کرتے تھے، یا اس کے علاوہ نفلی روزے جو ہم رکھتے ہیں، یا جو ہم روزے چھوٹ گئے اس روزوں کو ادا کرنے کے لیے اس کو جو ہے ہم رکھتے ہیں ماہ رمضان کے علاوہ، یعنی جب بھی ہم روزہ رکھے تو روزے کی حالت میں جو ہمیں گرگرا کرنے کا حکم ہے، یعنی کہ جو سنت جس کو کہا گیا، یعنی کہ پانی کو منہ میں لے کر جو گرگرا کیا جاتا ہے، وہ روزے کے حالت میں منہ کے اندر صرف رکھ کر، وہ منہ کے اندر ہی کلی کر کے اس کو نکال دے، منہ کے اندر ڈال کر روزے کی حالت میں اوپر کو نہ اٹھائے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اور اگر ہم نے یوں کیا تو ہم ہوا فرض ادا کر رہے، یعنی کہ روزوں کو ادا کر رہے، اور اگر ہم نے یوں اوپر کیا تو اس کی وجہ سے پانی اندر جا سکتا ہے اور ہمارا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو روزے کے حالت میں
یہ یاد رکھے کہ ہمیں گرگرا صرف منہ کے اندر پانی بھر کے، پورا منہ کو بھر کر اور اس طرح سے منہ کے اندر پورا پانی کو گھما کر پھر اس کو گرگرا کے حالت میں باہر نکال دینا پانی، یعنی کہ اس کو یوں اٹھانا نہیں ہے، کیونکہ اٹھانے کی وجہ سے پانی کا اندر جانے کا خطرہ ہے۔ اگر پانی اندر چلا گیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر غلطی سے چلا گیا ہے نا تو روزہ کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ روزے کے حالت میں صرف گرگرا کرے، منہ کے اندر سے پانی اس کو نکال دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ روزے کے حالت میں جو ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کی جاتی ہے، اس سے ناک کے اندر پانی ڈال کر پانی کو کھینچے نہیں، جو ہم نے کل کہا تھا مذاکرہ کے اندر، پانی کو اوپر کھینچے تاکہ پانی نرم ہڈی تک پہنچ جائے آہستہ سے۔ لیکن اگر ہم روزے رکھ رہے تو روزے کے حالت میں ہم پانی کو اوپر کو نہ کھینچے، جس کی وجہ سے پانی ناک کے ذریعے سے اور ہمارے گردن کے ذریعے سے ہمارے پیٹ تک جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو یہ یاد رہے سامعین کرام کہ روزے کے حالت میں گرگرا کے وقت سر کو اٹھانا نہیں ہے، جس سے پانی اندر جا سکتا ہے، اور دوسرا روزے کی حالت میں ہمیں ناک میں پانی ڈال کر اس کو کھینچنا نہیں ہے سانس کے ذریعے سے، کہ اس کی وجہ سے پانی اندر جا کر اور گردن کے تھرو ہمارے پیٹ میں جا کر مطلب ہمارا روزہ توڑ سکتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ دو چیزوں کا احتیاط رکھے۔ تو انشاءاللہ اب ہم مذاکرہ کریں گے کہ وضو کے اندر کتنی باتیں فرض ہے۔ اب میرے عزیز یہ بات یاد رکھنا کہ فرض جو چیز ہے اس کے چھوٹنے سے وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ وضو کے اندر اگر فرض چھوٹ گیا تو وہ وضو قبول نہیں ہوگا، اس وضو سے ہم نماز، قرآن وغیرہ جو عبادات ہم نہیں کر سکتے، ہمیں پھر سے وضو کو دہرانا پڑے گا۔ اب وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں، جتنی چیزیں کل میں نے مذاکرہ کیا تو اس میں سے 4 چیزیں وضو کے اندر فرض ہے۔ وہ فرض کیا ہے؟ فرض کیا ہے؟ نمبر 1 وضو کا فرض یہ کہ فرض ہم کس وقت ادا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سفر میں ہیں، کئی سفر میں گئے ہوئے ہیں اور سفر میں چل رہے ہیں، تھوڑا سا ہمیں وقت ملا نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم جلدی سے صرف فرض کو ادا کر کے نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ بیماری کی حالت میں ہیں تو ہم صرف فرض کو 4 فرض ہی ادا کر دیں وضو میں، ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا۔ یا کبھی جلدی میں ہیں، ہم کچھ کر رہے، ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، ہم کام پر ہے اور ہمارا پاس اتنا ہی وقت ہے جس میں ہم صرف جلدی سے نماز پڑھ کے اپنے کام کو شروع کرنا ہے۔ کام سے مراد ہے کہ میرا اپنا خود کا کام ہے، تو ہم مطلب یہ کہ پورا مکمل کامل وضو کرے۔ لیکن اگر ہم یا کسی کے نیچے کام کر رہے تو ایک شرط آ گیا، ایک مجبوری آ گیا کہ ہمیں اتنا ہی وقت دیا جاتا ہے جس میں ہم کھانا کھا سکتے ہیں، جلدی سے نماز پڑھ لیں۔ تو ایسے چند حالات کے اندر ہم صرف فرض کو ادا کر کے اگر ہم فرض ادا کر لیں گے تو ہماری وضو ہو جائے گی، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو کتنی چیزیں وضو کے اندر فرض ہے؟ وہ یہ کہ نمبر 1 اول کہ چہرہ کا دھونا، سر پیشانی کے بال سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک ایک بار پورا چہرہ کو دھونا، یہ فرض ہے۔ ایک بار دھونا، پورا چہرہ کو اچھی طرح رگڑ کر ایک بار دھونا فرض ہے۔ دوسرا وضو کا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھ، یعنی ہاتھوں کو یہاں تک جو ہے دھونا، ایک بار ایک ہاتھ اور دوسری ہاتھ کا دھونا فرض ہے۔ ٹھیک، اچھی طرح سے انگلیوں کے اندر چھلا وغیرہ ہے تو اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں، کوئی بھی بال سوکھا نہ رہے ہمارا۔ یہ دوسرا فرض وضو کے اندر۔ تیسرا فرض کیا ہے کہ ہم چوتھائی یعنی 3 کوٹا ہیڈ کا مسا اگر کر لیں گے تو ہمارا وضو ہو جائے گا۔ 3 کوٹا کا مطلب یہ کہ ہاتھ کو پیچھے لے جائیں، ٹھیک، اور اس طرح سے آگے کریں، تو یہ اتنا کرنے سے وضو ہو جائے گا، نمبر 3۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا، ٹخنوں تک دھونے سے وضو ہو جائے گا۔ یہ وضو کا فرض ہے، یہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس کے چھوٹنے سے وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اب یہ 4 چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھے اور اس کی عادت مت بنا لے کہ چلو ہم پورا وضو کریں گے اور ہم یہ صرف شارٹ کٹ ہی نعوذ باللہ صرف فرض ادا کر لے تو ہمارے لیے کافی نہیں، بلکہ فرض ادا کرنے سے وضو ہوگا، لیکن سنت کے مطابق اگر ہم مکمل کامل وضو کریں گے تو اس وضو کے اندر اور زیادہ طاقت آئے گا۔ اور فرمایا جس طرح سے میں نے جو ہے قرآن پاک کی آیت تلاوت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، ویحب المتطہرین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک رکھنے والے کو محبوب رکھتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پاک رکھنا۔
مطلب یہ کہ وضو کے ساتھ رہنا. غسل کے ساتھ ماشاءاللہ ہر کوئی رہتا ہے، لیکن وضو کے ساتھ جو رہتا ہے، اور اس کے اور بھی بڑے بڑے فضائل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کے ساتھ رہتا ہے شیاطین اس سے دور رہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو قیامت کے دن وضو کے وہ اعضاء جو وضو میں دھویا جاتا ہے، وہ اس کے اعضاء جو ہے قیامت کے دن چمکیں گے. یعنی کہ جو چہرہ ہم دھوتے وضو کے اندر، ہاتھوں کو دھوتے ہیں، اپنے پاؤں کو دھوتے، یہ قیامت کے دن چمکدار ہوگا، جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر پہچانیں گے. اور کیا فرمایا کہ وضو جو کر کے جو ہے وضو کرتے ہیں تو جیسے ہم اپنے چہرے کو دھوتے وضو کے اندر، ہمارے آنکھوں سے جو بھی چیزیں اگر ہم نے کوئی ایسا دیکھ لیا جو گناہ کا چیز تھا، وضو کرنے سے وہ یعنی کہ وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. ہاتھ کو دھوتے ہیں تو ہاتھ کے دھونے سے جو گناہ ہم سے ہاتھ سے ہوا اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. جو پاؤں سے چلنے سے جو گناہ ہوا تھا تو پاؤں کو دھوتے وضو کے حالت میں، اس سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو وضو کو کرنے کے بعد، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کرنے کے بعد جو ہے اور یہ دعا پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو مذاکرہ ہوا اللہ تعالیٰ مجھے خود اور آپ تمام کو سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.